حضرات آپ تشریف رکھے اس لیے کہ اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ ہماری محفل میں روشنی پیدا کرے گا، زندگی پیدا کرے گا، چمک پیدا کرے گا، قہقہوں کو فروغ دے گا اور آپ کی چٹکیاں بھی دے گا اپنے تہذیبی اشعار سے، طنزیہ اور مزاحیہ شعر سے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح کے اوپر جو طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے سلسلے میں ہمارے درمیان شعراء کرام موجود ہیں، ان میں سب سے نمایاں اور ممتاز نام جناب ساغر خیامی کا ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں جناب ساغر خیامی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو تالیوں سے استقبال کیجیے تاکہ یہ مشاعرے کی جو فضا تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ اور دیکھیے کہ ہماری زندگی کے کن کن مسائل پر یہ ہنستے ہنساتے ہوئے چوٹ کر جاتے ہیں اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور وہ مسائل اپنی جگہ پر سنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ جناب ساغر خیامی اس وقت تو دلی سے تشریف لائے ہیں مگر بنیادی طور پر لکھنؤ کے رہنے والے، لکھنؤ آ گئے۔ واہ، جان میر دلی سے آئے تھے تو انہوں نے شعر کہا تھا کہ جواہر تو کیا کیا دکھایا گیا، خریدار لیکن نہ پایا گیا، متاع سخن پھیر کر لے چلو، بہت لکھنؤ میں رہے گھر چلو۔ اس کا جواب صدیوں کے بعد جناب ساغر خیامی نے دیا ہے کہ یہ دلی سے دوبارہ لکھنؤ آ گئی۔ دہلی چھوٹ گئی اور جناب جوہر کانپوری، شاید اس سے 100 ہوا، جناب جوہر کانپوری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور دلی چھوٹ گئی اور پھر سے لکھنؤ آباد کر لیا۔ بہرحال 40 سال کا یہ سفر جو تھا وہ پوری دنیا کا رہا اور پھر واپس اپنے گھر ہو گئے۔ تو یہ اسی پر سن رہے کہ امیر نے کہا تھا تو میں نے بھی کوشش کی۔ جب گئے تھے 40 سال پہلے، جب گئے تھے یہاں نوابی تھی، جب گئے تھے یہاں نوابی تھی، سب فضا شہر کی گلابی تھی، پاؤں سب فضا شہر کی گلابی تھی، پاؤں آبی نظر شرابی تھی، جو بھی شے تھی وہ لاجوابی تھی۔ لوٹ کر آئے تو کھلے منظر، بچے پنجروں میں شہر میں بندر۔ لوٹ کر آئے تو کھلے منظر۔ دیکھیں آج کل غزل کا جو ہے، ہماری غزل اس کا ایک دم رنگ بدل گیا اور غزل میں مار پیٹ، دنگا فساد، یہ وہ سب ہونے لگا۔ یہ ملاحظہ فرمائے کہ ادب میں آ گئے خم ٹھوک شاعر، غزل کیا مہربانی کر رہی ہے۔ چمن کھلتے تھے جس کے تن بدن میں، وہ لڑکی پہلوانی کر رہی ہے۔ چمن کھلتے تھے جس کے تن بدن میں، وہ لڑکی پہلوانی کر رہی ہے۔ سلسلہ درد کے چھالوں کا مٹایا ہم نے، آئینہ وقت کے صورت کو دکھایا ہم نے، کہا درد کی شدت پر لگایا ہم نے، مرد و زن پیر و جوان سب کو ہنسایا ہم نے۔ ہم تو ہر درد کا معجون نظر آتے ہیں، وہ محفل حسن میں خاتون نظر آتے ہیں۔ محفل حسن سلسلہ درد کے چھالوں کا مٹایا ہم نے، آئینہ وقت کے صورت کو دکھایا ہم نے، کہا درد کی شدت پر لگایا ہم نے، مرد و زن پیر و جوان سب کو ہنسایا ہم نے۔ ہم تو ہر درد کا معجون نظر آتے ہیں، محفل حسن میں خاتون نظر آتے ہیں۔ ہر دل کے آئینے میں کلیسا ہے عشق کا، ہر ذہن میں جناب فلیتا ہے عشق کا، شیطان نامراد بھتیجا ہے عشق کا، اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا۔ پتھر ہے آنکھ
وہ جو کسی سے لڑی نہ ہو، وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیا کھڑی نہ ہو. وہ عشق کیا ہے؟ ہر دل کے آئینے میں کلیسا ہے عشق کا، ہر ذہن میں جنا پلیتا ہے عشق کا. شیطان نامراد بھتیجا ہے عشق کا، اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا. پتھر ہے آنکھ وہ جو کسی سے لڑی نہ ہو، وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیا کھڑی نہ ہو. دیکھیں جدہ میں اور سعودی عرب میں مشاعرے ہوتے ہیں تو سب ایمبیسی کے مشاعرے تھے، تو وہاں عمرہ بھی ہوتا ہے، مدینے کی زیارت بھی ہوئی ہے، وہ سب بہت زیادہ شاندار طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اب کوئی یہ فرمائش نہیں کرتا کہ مصلی لے آنا، کوئی یہ فرمائش نہیں کرتا کہ زمزم لانا، کوئی یہ نہیں کرتا کہ تزمیہ لانا. فرمائشیں کیا ہوتی ہیں وہی 6 مصروں میں کہ چلے عمرے کو جب ساغر تو پوچھا ہم نے بیگم سے، چلے ہیں سوئے کعبہ کچھ تو فرمائش کرو ہم سے، وہاں ملتا ہے سب کچھ رحمت رب دو عالم سے. اٹھائیں بھیگی پلکیں اور یہ بولی چشم پورنم سے، یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا، وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا. بہت اچھا ہے، نیا بھی ہے. واہ چلے عمرے کو جب ساغر کو پوچھا ہم نے بیگم سے، چلے ہیں سوئے کعبہ کچھ تو فرمائش کرو ہم سے، وہاں ملتا ہے سب کچھ رحمت رب دو عالم سے. اٹھائی بھیگی پلکیں اور یہ بولی چشم پورنم سے، یہی ہے ایک رستہ بس غریبی کے مٹانے کا، وہاں سے شیخ لے آنا کسی اچھے گھرانے کا. لے گا ہے اچھا خاصا ہے سر، یہ حقیقت ہے. ممکن ہے پیش کروں، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے ابھی یہ گئے تھے وہاں. یہ 4 مصرے پھر دیکھیے ہر عورت کی یہ آرزو ہوتی ہے، بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں میں سرما ہونٹوں پر لالی لگانا ہے. اچھا میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کے روز حشر اسے منہ دکھانا ہے. بیگم یہ بولی مجھ سے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں میں سرما ہونٹوں پر لالی لگانا ہے. میں نے کہا کہ بعد قضا اور یہ اہتمام، بولی کہ روز حشر اسے منہ دکھانا ہے. بشیر بدر صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن ان کو خود ہی نہیں یقین آتا کہ وہ بڑے ہیں کہ نہیں ہیں. کبھی غالب کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ میرے راستے میں نہیں آتے، کبھی یہ کبھی وہ. بہرحال میں 4 مصرے کہے کہ آج کل کوئی نیا شعر کہنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. جو بھی آپ شعر کہہ لو کہیں نہ کہیں سے جا کے مل جائے گا، کہیں سے کوئی خیال پہلے اساتذہ کا ہوگا. رشتہ رکھتے ہیں میر کے گھر سے، رشتہ رکھتے ہیں میر کے گھر سے، رشتہ رکھتے ہیں میر کے یہ بھول رہے ہیں جو گھر سے. چلیے ارے وہ سنا دو. رشتہ رکھتے ہیں میر کے گھر سے. چلیے ٹھیک، دوسرا سنا دو. ارے وہ سنا بھی ابھی سنا دیں گے. آجا پہلے شعر یوں کہے جاتے تھے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا. اب شعر یوں کہے جاتے ہیں اب عشق نہیں مشکل، بس اتنا سمجھ لیجئے کب آگ کا دریا ہے کب ڈوب کے جانا ہے. مایوس نہ ہو عاشق مل جائے گی معشوقہ، بس اتنی سی زحمت ہے موبائل اٹھانا ہے. اب عشق نہیں مشکل، بس اتنا سمجھ لیجئے کب آگ کا دریا ہے کب ڈوب کے جانا ہے. مایوس رہو عاشق مل جائے گی معشوقہ، بس اتنی سی زحمت ہے موبائل اٹھانا ہے.
ڈاکٹر صاحب ایک قطعے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیے. ایک طب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ بیوی کے ذات سے ناز و نخر اٹھائیے تو گھر والے کہتے ہیں وہ تو بیوی کے تلوے چاٹتے ہیں. تو بیوی کے تلوے چاٹنا ماں کے پیر کے نیچے جنت. اہل مردانش کا مجمع کہ عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے, بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے. ارے پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں, میرے بچوں کی ان میں جنت ہے. واہ واہ واہ, چلا نا, واہ بھائی بہت اچھا. پھر سے پڑھو. عشق ہو یا نہ ہو عقیدت ہے, بوسے لینا بھی ایک عبادت ہے. پاؤں بیوی کے چومتا یوں ہوں, میرے بچوں کی ان میں جنت ہے. ہماری بہنوں نے کپڑے پہننا کم کیے ہیں, اس ہندوستان میں کیا چاہ رہی ہیں, اس سے کس کو فائدہ ہے کہ زاہد مزے میں اور نہ قلندر مزے میں ہیں, کپڑا فروش اور نہ ٹیلر مزے میں ہیں. ارے جب سے کیا ہے سیم تنوں نے لباس کم, تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں. تب سے ہمارے شہر کے مچھر مزے میں ہیں. اور وہ آ گیا یاد, ہے تعلق کبیر کے گھر سے, ہے تعلق کبیر کے گھر سے, رشتہ رکھتے ہیں میر کے گھر سے. ڈاکہ غالب کے گھر پڑا ساغر, مال نکلا بشیر کے گھر سے. ہے تعلق کبیر کے گھر سے, رشتہ رکھتے ہیں میر کے گھر سے. ڈاکہ غالب کے گھر پڑا ساغر, مال نکلا بشیر کے گھر سے. جاڑے آئے تو 10-10 روپے کے کوٹ اور پتلون بازار میں بکنے لگتے ہیں کہ لولی یہ کوٹ اور یہ پتلون ٹاپ کے, چرچے حضور ہوں گے حسینوں میں آپ کے. کل رات میری بیوی یہ بولی خرید لو, گورے مرے ہیں اب کے تمہاری ہناب کے. یہ 4 مصرے ملیکہ شراوت کے نام. وہ لاکھ چاہیں کہ ہندوستان بے لباس ہو جائے, 1000 سال تک کی ذمہ داری میری, پھر آنے والی نسلوں کی. ہندوستان بے لباس نہیں ہو سکتا. مولانا فرمائے کہ مہ جبینوں پاس آؤ اور یہ بتلاؤ ہمیں, ہند ہے مسکن تمہارا یا کہ انگلستان ہے. کس سے کہیے جھانکیے اپنے غریبا میں ذرا, جس کو کہتے تھے غریبا وہ تو روشن دان ہے. میں جبینوں پاس آؤ اور یہ بتلاؤ ہمیں, ہند ہے مسکن تمہارا یا کہ انگلستان ہے. کس سے کہیے جھانکیے اپنے غریبا میں ذرا, جس کو کہتے تھے غریبا وہ تو روشن دان ہے. یہ ابھی پاکستان میں مشاعرے سے جو میں گیا تھا تو وہاں کے وہ جو ہیں وزیر داخلہ رؤوف صدیقی, انہوں نے میرے دانت بنوا دیے. تو ظاہر ہے کہ دانت اتنے مہنگے تھے کہ میں تو اس کا کوئی بدلہ دے ہی نہیں. 4 مصرے میں نے ان کو فریم کروا کے دے دیے کہ جھوٹ کہنے کی تو عادت ہی نہیں ساغر مجھے, جھوٹ کہنے کی تو عادت ہی نہیں ساغر مجھے. بات سچ ہے اس لیے کہتا ہوں سینہ تان کے, اس سے بڑھ کر دوستی کی اور کیا ہوگی مثال. ہے زباں ہندوستان کی, دانت پاکستان کے. واہ واہ واہ, دانت پاکستان کے. یہ 4 مصرے سابق وزیر اعظم اٹل جی کے لیے کہ عقل اس کو نہیں کہتے ہیں, عقل کہتے ہیں. مرثیہ بیوی کو, سالی کو غزل کہتے ہیں. ارے فیصلہ کر لیا رہنا ہے کنوارا ہم کو, ایسے ہی لوگوں کو سب لوگ اٹل کہتے ہیں.
دیکھیے جب یہ ایٹمی جنگ کے خطرات بڑھے تو لوگوں نے کہا کیا کیا جائے جو ایٹمی جنگ نہ ہو. تو میں نے کہا اگر پوری دنیا میں عورتوں کی حکومت ہو جائے تو عالمی جنگ تو ہو سکتی ہے, ایٹمی جنگ نہیں ہوگی. اس لیے کہ مرد سے زیادہ تعمیر کا جذبہ عورت میں ہوتا ہے. ہماری بیوی پیجامہ بناتی ہیں, جب گھٹنوں سے پھٹتا ہے تو اس کے خلاف بناتی ہیں, جب اس سے پھٹ جاتا ہے تو اظہار بنا دیتی ہیں. جب تک جان نہ نکل جائے پیجامے کی اس وقت تک وہ پیجامہ. جی یہ عورتوں کی حکومت کے لیے کہ حسن کا ہر شہر میں جلوہ ہوتا, پوریاں مرغ پراٹھے کہیں حلوہ ہوتا, نہ چھلتی نہ شکستہ کوئی تلوہ ہوتا, وہ بم برستے نہ فضاؤں سے نہ بلوا ہوتا. پوری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی, عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی. عالمی جنگ بجلی چلی گئی. اچھا اب جس نظم کی فرمائش ہے وہ سن لیجئے. اس نظم کا عنوان ہے بجلی گزر گئی. 6-7 گھنٹے بجلی آتی نہیں ہے اور ایک جگہ شادی ہو رہی تھی, پوری شادی کی گہما گہمی تو ایک دم سے بجلی چلی گئی تو اس اندھیرے میں کون کون کیا کیا فائدے اٹھا رہا تھا وہ اس نظم میں ایک ایک مصرع غور کا اہل علم و دانش کا مجمع کہ شادی کے گھر سے جس گھڑی بجلی گزر گئی, دل بجھ گئے نگاہ سے تابے نظر گئی, کیسا مذاق اہل محبت سے کر گئی, اور کس کی خطا تھی دوستو اور کس کے سر گئی. اس تیرگی میں نقش شرافت کے مٹ گئے, لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے. یہاں سے نظم دیکھیں کہ دعوت کا کیا بیاں کریں ساغر کسی سے حال, گھیرے ہوئے تھے میز حسینان خوش جمال, مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال, معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال. معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیر مال, اور ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا, میں شیر مال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا. اور کھائے جو ہاتھ چہرے پر دیکھا عتاب کو, پلٹے وہ گورے ہاتھ سے کالی نقاب کو, لے آئی جا کے شوہر افراسیاب کو, کر دو درست عاشق خانہ خراب کو. ارے قیمہ بنا کے رکھ دیا چہرے کی کھال کا, اب تک ہے یاد ذائقہ اس شیر مال کا. اب تک ہے یاد ذائقہ اس شیر مال کا. مرغے کے ارد گرد تھے ملا کھڑے ہوئے, باقی ڈشوں کے پیچھے تھے نیتا پڑے ہوئے, گویا زمین میں پاؤں ہوں ان کے گڑے ہوئے. ایک ہم تھے کھا رہے تھے جو چھولے سڑے ہوئے, کھاتے تھے لوگ مرغ مسلم بھی ٹھاٹ سے, اور کھٹا ہوا تھا جی میرا چانٹوں کی چاٹ سے. کرتے تھے والدین کو نورے نظر تلاش, نرگس کی کر رہا تھا کوئی دیدہ ور تلاش. اندھوں کی طرح کرتے تھے سب بام و در تلاش, وہ تیرگی تھی پاؤں میں کرتے تھے سر تلاش. اور کیا تھی خبر یہ سانحہ ہوگا دلہن کے ساتھ, ہیرو سے آگ اور ودائی ولن کے ساتھ. اور یہ نظم کا آخری بند اہل علم و دانش کا مجمع کہ گرمی اڑائے دیتی تھی ہوش